حقائق کو تسلیم نکلنا اور باطل کے سامنے سر اٹھا کر پوری تندہی اور پورے ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، اس کے لیے ہمیں تیار نظر آنا ہوگا۔ جب وہ مرحلہ آئے گا تو تب دین کا غلبہ بھی شروع ہوگا۔ اچھا، اور انیق احمد صاحب یہ جو شہیدی صاحب بات کہہ رہے ہیں سر، اس پر جب دین کا غلبہ بھی شروع ہوگا یہ ہوگا، یہ جو ہمارے حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں سر، یہ لٹیرے چور، لٹیرے کرپشن، ٹیکس چور، ہر طرح کے چور، یہ سب جو مسلط ہیں ہم پر، تو اس وقت انیق احمد صاحب یہ مطلب کسی ہمارے اعمال کی سزا مل رہی ہے ہمیں، یا پھر یہ اچھے اعمال کر کے ہمیں نجات مل سکتی ہے حکمرانوں سے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار؟ انیق احمد صاحب یہ ہم پہ کیوں مسلط ہو چکے ہیں؟ اچھا بالکل میں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کا جو سوال، اس سے پہلے آپ نے ایک کمنٹ دیا تھا کہ کیا یہ اجتماعی ناکامی تو نہیں؟ اجتماعی ناکامی، جی، تو اجتماعی ناکامی امت مسلمہ کا کو اجتماعی ناکامی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت مسلمہ کی اکثریت کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں آ سکتی۔ ایک بات تو یہ فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں الناس علی دین ملوکہم، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بادشاہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ ہی چلتے ہیں۔ حکمران کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ایک مجھ جیسے عام آدمی کی ذمہ داری کچھ اور ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ حسینی مشن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی ذات پر دین نافذ کریں۔ سب سے پہلے میں 6 فٹ کا یہ بدن لے کر گھوم رہا ہوں، کیا اس پر دین نافذ ہے؟ جس سے امام حسین علیہ السلام کے سامنے میں سرخرو ہوں گا۔ تیسری چیز یہ کہ جس طرح اقبال نے فرمایا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہے۔ یہ ہے بہت بڑی بات، یہ ہے بڑا کام۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام نے سجدے میں اپنی جان قربان کر دی اور عظمت توحید کے لیے اپنی جان کو حقیر سمجھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک سجدہ وہ تھا جو سجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور کاندھوں پہ تھے حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ سجدہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تھا، اس سجدے کو جوڑے آپ حضرت امام عالی مقام کے سجدے سے۔ اور یہ آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ امام عالی مقام نے ہمیں بتایا کہ سجدہ ادا کرو تو کیسے کرو، اور جب وقت قیام ہو تو سجدہ نہ کرو۔ جب وقت قیام آتا ہے تو یزید کو للکارنا پڑتا ہے، خواہ اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے، ایثار سے گریز نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ہے حسینی مشن، اور اس کے لیے یہ ہے حسینی مشن۔ جس کو جبریل نے جھولے میں جھلایا تھا کبھی، جس کو کاندھے سے بٹھاتے تھے رسول عربی، جس کی ماں فاطمہ اور بھائی حسن باپ علی، ظلم کے ہاتھوں وہ افسوس صد افسوس وہی، ہائے بے یار و مددگار لٹا جاتا ہے۔ رحم کے پانی سے سینچا تھا محمد نے جسے، جس میں انصاف و اخوت کے اگے تھے بوٹے، بہتے تھے آب شریعت کے جہاں پر چشمے، جس میں عاشق تھے رسالت کے وہ جاری کیے، ہائے زہرا کا وہ گلزار لٹا جاتا ہے، ہائے زہرا کا وہ گلزار لٹا جاتا ہے۔ آپ کی طرف آؤں گا، آج کا دن، آج کا پیغام حسینی مشن کیا ہے؟ آج کا یزید کون ہے کبھی صاحب؟
کون ہے آج کا یزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام حسین کا جو مبارک پیغام ہے وہ تو 1400 سال سے زندہ و تابندہ ہے. میں تو یہ جس پہلو کو بھی دیکھا جائے تو سیدنا امام حسین کے سے ہمیں رہنمائی بڑے کامل انداز میں ملتی ہے، کیونکہ اس نبی رحمت کے نواسا ہیں جن کے ہاں نبوت کامل، رسالت کامل، ہدایت کامل، علم کامل، رحمت کامل، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل بھی ہم سب کے نبی رحمت فرما رہے ہیں. تو انہی کے نواسا ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین. تو مظہر اتم تو ہے وہ سیدنا امام حسین ہے. تو حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے وہ ہمیں ایک پہلو سے ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمہ جیتی پیغام ہے. صبر ہو، استقامت ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، عدل ہو، حتیٰ کہ ضمیر کا زندہ ہونا ہو. شہادت کے حوالے سے تو وہ ایک تاریخی شہادت رقم کی کہ جس طرح میرے نبی رحمت کی نبوت کامل ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، قائد الانبیاء ہیں. اسی طریقے پہ شہادت کے حوالے سے بھی اللہ نے شان قیادت سیدنا امام حسین کو عطا فرمائی. شان شہادت کے حوالے سے سیادت بھی اللہ نے حضرت امام حسین کو عطا فرمائی. آپ کی زندگی کا ہر پہلو اور بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے جو واقعہ کربلا ہے اس کو جس حوالے سے بھی لیا جائے تو میں یہ بات کہوں گا کہ آپ نے آج کے دن کے اندر قرآن کو زندہ کیا، میرے نبی رحمت کی سنت مقدسہ کو زندہ کیا، ہدایت کو زندہ کیا، اور تمام ان چیزوں کو جو شر کی تھی ان کو ختم فرمایا، اور جتنی خیر کی چیزیں تھیں آج سیدنا امام حسین کی شہادت کی برکت سے زندہ و تابندہ ہے. اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا امام حسین اس مقام پہ وہاں موجود تھے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے. سیدنا امام حسین کی شہادت اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ قیامت تک اب خیر زندہ و تابندہ رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے زمانے کے اندر بھی اگر قرآنی تعلیمات زندہ ہے، نبی رحمت کی سنت زندہ ہے، اور اہل اسلام کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار زندہ ہے، تو یہ ساری برکت ہے سیدنا امام حسین کے شہادت کی، جو آپ نے آج کے دن میدان کربلا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نانا پاک کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آپ کے ساتھیوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. جان تو وہ ہے جس نے جانا تھا، لیکن ان حضرات نے اس آیت پاک پہ عمل کر کے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. دوسرے مقام پہ فرمایا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. اللہ کی مہمانی کے اندر ہے. آپ بھی اور آپ کے تمام ساتھی بھی نبی رحمت کے پاس ہیں. آج بھی ان کی شہادت کی برکت سے جو آدمی میدان عمل میں آئے گا، خواہ اس کا جس دین سے تعلق ہو، جس دھرم سے تعلق ہو، اگر سلام عقیدت پیش کرے گا تو وہ یقیناً آج بھی سیدنا امام حسین کے صبر کو، آپ کی استقامت کو، آپ کے عزم کو. اچھا شہیدی صاحب، میں آپ کی طرف اس بات کو سے لے کے اچھا شہیدی صاحب، یہ جو بات ابھی مفتی کبیر صاحب نے بھی کی، اور اب اس طرف کے یہ جو دھماکے کر رہے ہیں اس وقت، یہ جو آج کے دور میں اس وقت خون ریزی ہے، اور بالخصوص شہادت کے اس اہم فلسفے کو جس پر آپ علماء سب روشنی ڈال رہے ہیں سر، اس کا جو مذاق اڑایا گیا پچھلے کچھ دنوں میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں شہیدی صاحب. جو بیانات آئے اس وقت شہادت کو لے کر، وہ کوئی حکیم اللہ محسود کو شہید کہہ رہا تھا، تو کوئی کسی کو، مجھے آپ اپنی علمی روشنی میں سر بتائیں شہیدی صاحب. پہلے میں آپ کی طرف آنا، جس دن کو آج ہم منا رہے ہیں، اور شہادت کا وہ فلسفہ جو پیش کیا جا رہا ہے اس وقت امت مسلمہ میں مذہبی جماعتوں کی جانب سے، اس میں فرق کیا ہے اس فلسفے میں دونوں میں؟ میرا خیال ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں ان کا کوئی تعلق نظریے سے نہیں ہے. اچھا. کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے، کوئی تعلق قرآنی مفہوم شہادت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان کی سیاست سے اور ان کے مقامی اور بین الاقوامی مفادات سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام کی. صحیح. شہادت جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے وہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچتی ہے. اپنی جان اور اپنے اصحاب، اپنے جانثار، اپنی فیملی، اپنے بچوں اور خواتین کی قربانی دی ہے، اور اس کے نتیجے میں زندہ کیا ہے اور یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹا ہے. لیکن آج شہادت کو جو مفہوم پہ آ کر
طالبان کو, شدت پسندوں کو, انسانیت کے قاتلوں کو ایک سہارا دینے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ یقینی طور پر کربلا کے ساتھ بھی غداری ہے اور اس ملک کے ساتھ بھی غداری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ جنم لینے والا پہلا اسلامی جمہوریہ ہے. اس پہلے اسلامی جمہوریہ کے قوانین آئین کی روح سے اسلامی اور قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے, اگرچہ اب بھی بہت سارے قوانین انگریز کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن ان انگریزی قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہم ہمیشہ رہیں گے اور رہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے, انگریزوں کا نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس ملک کو اسلام کے نام پر خوارج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اس ملک میں نظام شریعت کے نام پر بے گناہوں کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں, جو لوگ شریعت کے نام پر بازاروں میں شاپنگ کے لیے آنے والے بچوں اور خواتین کو ہوا میں اڑا کر, ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا کر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اس آڑ میں پاک فوج کے ان جوانوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو اس اسلامی ریاست اور مسلمان ملک کی ناموس اور چاردیواری کی حفاظت کے لیے جانیں ہتھیلی پر لے کر دشمن کے مقابلے میں سراپا احتجاج بھی ہیں اور مقابلے کے لیے تیار بھی سیاست کر رہے ہیں, اس ملک کی خدمت نہیں کر رہے. ہمیں اس بات کی طرف واپس لوٹنا چاہیے کہ کربلا ہو یا غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ اسلامی ریاست اور اپنے وطن اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے, چاہے وہ امریکیوں کے مظالم سے اس کی حفاظت ہو, چاہے وہ کسی اور ملک کے مظالم سے, چاہے وہ انڈین تجاوزات سے, اور چاہے وہ کسی شدت پسند کے مظالم سے, ہمیں اس ملک کی نجات کے لیے سب کو میدان میں اترنا چاہیے. اور میدان میں اترنے کے بعد وہ لوگ جو اس ملک کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو کر قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ تم اس قوم کے ہیروز ہو, تم اس ملک کو بچانے کے لیے تو پوری قوم تمہارے پیچھے کھڑی ہے, تمہیں پوری ایمانی قوت کے ساتھ, عزم کے ساتھ, سربلندی کے ساتھ, یقین کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونا چاہیے کہ تم اپنے ملک کا بھی دفاع کر رہے ہو اور اپنے دین کا بھی دفاع کر رہے ہو, اور اس جعلی نظام شریعت سے جس کا مقصد امریکی مفادات کو پورا کرنا ہے, جس کا مقصد صہیونی مفادات کو پورا کرنا ہے, اس سے اس قوم کی نجات کا باعث بن رہے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم من حیث القوم ان تمام فورسز کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی کمر پہ کھڑے ہوں اور ان کو بتائیں کہ پوری قوم تمہارے ساتھ ہے. جو لوگ اس ملک کے اندر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے اندر اگر کنفیوژن ہے تو اس کو دور کرے, اور اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ان کو سمجھائے, تاکہ ہم اپنے اسٹیٹ اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں. شہید صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ یہ سیاست ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, جو بیانات اس پر آ رہے ہیں, اور یہ جو بات ہے کہ آپ کہتے ہیں فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے, میں مفتی کبیر صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاؤں گا, تو فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے فتوے یا پھر ایک بالعموم ایک شعور پیدا کرنے کے لیے کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ پہلے میں کبیر صاحب کو بھی رسپانس پہ لے لوں. کبیر صاحب, کیا یہ جو شہادت کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے یا پھر یہ سیاسی معاملہ ہے, جس طرح ابھی شریف صاحب بھی فرما رہے ہیں؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کو لفظ فلسفہ کہنا فلسفے کی توہین ہے. اچھا, اس کو تو میں یہ بات کہوں گا یہ خالصتاً حماقت کی باتیں ہیں, جہالت کی باتیں ہیں. یہ ان بیچاروں کا ذہنی طور کے اوپر ان کا مفلوج ہونا ہے, اور ان کا ذہن کا جناب میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر اس قدر لفظ شہادت توہین آمیز نہیں بنایا, بلکہ ان کے اندر کا جو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جہالت تھی, جو حماقت تھی. الاناء یا ترشح بمافی, عربی کا مقولہ ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بیچارے لوگ تو ایسے نہیں تھے کہ جو اہل فتویٰ ہوں, جو اہل علم ہوں, جن کے لوگ جو ہے فتوے کے اوپر اور علم کے اوپر اعتماد کرتے ہوں. یہ تو خالصتاً ایک سیاسی لوگ تھے
جن کو ہم نے دینی حوالے سے بھی کہہ دیا کہ جی یہ سیاسی لوگ بھی ہیں ساتھ دینی بھی ہیں، آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارا سیاست سے اور دین سے کیا تعلق ہے، ہمارا تو علم سے تعلق نہیں، ہمارا تو عقل سے تعلق نہیں، ہمارا تو حکمت سے تعلق